پوری دنیا میں اس وقت روس یوکرین جنگ کے چرچے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس وقت دو شخصیات کا ذکر ہر انسان کی زبان پر ہے، کیونکہ یہ دونوں شخصیات ہی میڈیا کی زینت بنے ہوئے ہیں۔ ان میں پہلے نمبر پر تو رشین صدر ولادیمیر پوٹن ہیں، جبکہ دوسری سب سے اہم شخصیت یوکرینی پریزیڈنٹ ولادیمیر زیلنسکی ہیں۔ پوٹن تو پہلے بھی انٹرنیشنل میڈیا کی خبروں کی زینت بنتے رہتے ہیں، مگر روس کی یوکرین میں چھیڑی گئی اس جنگ میں سب سے زیادہ نمایاں طور پر جو شخصیت ابھر کر سامنے آئی ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ یوکرینی صدر زیلنسکی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم انہی کی زندگی کے نشیب و فراز کا ذکر اور ان کی زندگی کے ناقابل یقین حقائق آپ لوگوں کو بتانے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو زیلنسکی کی زندگی کے ہر پہلو اور پس پردہ حقائق سے آگاہ کروں، میں آپ سے اتنی گزارش کروں گا کہ اس ویڈیو کو بغیر سکپ کیے آخر تک دیکھیں۔ ناظرین، زیلنسکی کو غیر معمولی مقبولیت اس وقت ملی جب وہ حالیہ تنازع میں فوجی وردی پہن کر خود روس کے خلاف نکل کھڑے ہوئے تھے۔ زیلنسکی 25 جنوری 1978 کو یوکرین کے شہر کریوی رہ میں پیدا ہوئے تھے، جو کہ اس وقت سابق سوویت یونین کا حصہ تھا۔ زیلنسکی نے جنوبی یوکرین میں بسنے والے ایک یہودی گھرانے میں آنکھ کھولی تھی۔ ان کے دادا ان 50 خوش قسمت افراد میں سے تھے جو کہ ہٹلر کے وار سے زندہ بچ کر ریڈ آرمی میں شامل ہوئے تھے، اور انہوں نے بعد میں ہٹلر کو شکست دی تھی۔ زیلنسکی ابھی بچے ہی تھے کہ ان کا خاندان منگولیا منتقل ہو گیا تھا، لیکن 4 سال بعد دوبارہ اپنے آبائی شہر کریوی رہ لوٹ آیا تھا، جہاں زیلنسکی کو سکول داخل کروا دیا گیا تھا۔ علاقے کے دوسرے بہت سے لوگوں کی طرح وہ بھی روسی زبان بولنے والے شہری کے طور پر پلے بڑھے تھے، لیکن اس کے ساتھ انہوں نے یوکرینی اور انگریزی زبانیں بھی روانی کے ساتھ بولنا سیکھ لیں۔ 1995 میں انہوں نے کریوی ریخ کے اکنامک انسٹیٹیوٹ میں داخلہ لے لیا، جو کیف نیشنل اکنامک یونیورسٹی کا سب سے بڑا کیمپس تھا۔ انہوں نے سن 2000 میں قانون میں ڈگری پاس کر لی تھی۔ اگرچہ انہیں وکالت کا لائسنس مل چکا تھا، لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ان کا مستقبل پہلے ہی کسی اور سمت میں مڑ چکا تھا۔ وقت انہیں کسی عدالت یا کچہری میں دیکھنے کی بجائے سینماؤں کے پردوں میں دیکھ رہا تھا۔ ابھی وہ طالب علم ہی تھے کہ انہوں نے تھیٹر میں کام کرنا شروع بھی کر دیا تھا۔ یہیں سے ان کے فلمی کیریئر کا آغاز ہوا۔ یہی کیریئر بعد میں نیشنل سطح پر ان کی پہچان بھی بن گیا۔ پہلی مرتبہ انہوں نے 17 سال کی عمر میں باقاعدہ فلمی دنیا میں کام کیا۔ 1997 میں ٹیلی ویژن پر دکھائے جانے والے مزاحیہ مقابلے کلب آف دا فنی اینڈ انوینٹیو پیپل میں حصہ لیا۔ یہ مقابلہ بکھرے سوویت یونین کی سبھی ریاستوں میں بہت مقبول ہو گیا۔ زیلنسکی اور ان کا گروپ اس مزاحیہ مقابلے کا مقبول حصہ بن گئے۔ اسی پروگرام کے بعد زیلنسکی یوکرین میں ایک سٹار کی حیثیت اختیار کر گئے تھے۔ وہ 2003 تک اس پروگرام کا حصہ رہے۔ 2003 میں زیلنسکی نے کوارٹر 95 کے نام سے ایک پروڈکشن کمپنی کی بنیاد رکھی، جو بعد میں یوکرین کا سب سے زیادہ کامیاب اور انٹرٹینمنٹ سے لبریز اسٹوڈیو بن گیا۔ زیلنسکی کمپنی کے قیام سے لے کر 2011 تک بطور آرٹ ڈائریکٹر فرائض سر انجام دیتے رہے۔ بعد میں انہیں یوکرین کے ٹی وی چینل انٹر ٹی وی کا جنرل پروڈیوسر بنا دیا گیا۔ 2013 میں زیلنسکی نے ٹی وی چینل سے استعفیٰ دے دیا تھا، اور وہ دوبارہ اپنے تخلیق کردہ کمپنی کوارٹر 95 میں بطور آرٹ ڈائریکٹر کام کا آغاز کر چکے تھے۔ یہی وہ سال تھا جب یوکرین نے یورپی یونین کا حصہ بننے کی تمام کنڈیشنز فلفل کر لی تھیں۔ جلد ہی ایگریمنٹ پر دستخط ہونے والے تھے کہ اچانک روس نے یوکرین پر بالکل ایسے حق جتانا شروع کر دیا جیسے کوئی ناکام عاشق اپنی سابقہ گرل فرینڈ پر حق جتاتا ہے۔ روس کی اس ناکام عاشقی کی وجہ سے وقت کے پریزیڈنٹ وکٹریانوکووچ نے روس کے آگے گھٹنے ٹیک دیے تھے اور روسی ایما پر یورپی یونین کا حصہ بننے سے انکار کر دیا تھا، جس کے بعد ملک بھر میں مظاہروں کا آغاز ہو گیا۔ وکٹریانوچ نے ان مظاہروں کو طاقت کے زور پر کچلنے کا ارادہ کیا، مگر مظاہرے مزید شدت اختیار کر گئے۔ 2014 میں کئی ماہ تک جاری رہنے والے عوامی مظاہروں کے بعد یوکرین کے صدر وکٹریانوکووچ کی حکومت ختم ہو گئی، اور اسی سال مئی میں ارب پتی پیٹرو پوروشینکو کو ملک کا صدر منتخب کر لیا گیا۔ انہی دنوں ملک کے مشرقی حصے میں روس کی حمایت سے عسکریت پسندی جاری تھی، جبکہ ہر شعبے میں پھیلی بدعنوانی کی وجہ سے لوگوں کا حکومت پر اعتماد ختم ہو رہا تھا۔ حالانکہ صدر پوروشینکو بھی اس سیاسی بحران پر قابو پانے کے لیے جان مار چکے تھے۔ انہی دنوں 2015 میں ٹیلی ویژن پر ان کا پروگرام سرونٹ آف دا پیپل پہلی بار پیش کیا گیا۔ زیلنسکی کو تاریخ کے ایک عام استاد کی حیثیت سے شو کا حصہ بنایا گیا۔ اس کردار کا نام سیلی گولوبورودکو تھا۔ اس میں وہ سرکاری سطح پر بدعنوانی کے خلاف گالیاں بھرا اور جذباتی خطاب کر رہے تھے۔ ان کا یہ کردار انٹرنیٹ پر وائرل ہو گیا تھا۔ شو انتہائی کامیاب رہا۔ اسی کامیابی نے زیلنسکی کو صدارت کے عہدے تک روڈ میپ فراہم کیا۔
2018 میں زیلنسکی نے سرونٹ آف دا پیپل کے نام سے سیاسی جماعت کا آغاز کر دیا تھا۔ حالانکہ 2013 میں ہی انہوں نے کرپشن کو دیکھتے ہوئے سیاست میں دلچسپی دکھانا تو شروع کر دی تھی، مگر سیاست میں حصہ نہیں لیا تھا۔ انہوں نے اپنے سیاسی سفر کا باقاعدہ آغاز 2018 میں کیا۔ پورے ملک میں ان کے لگ بھگ 1.25 کروڑ فالوور تھے، حالانکہ یوکرائن کی کل آبادی 4 کروڑ تھی، اسی لیے انہیں اپنی انتخابی مہم میں زیادہ مشکل پیش نہیں آئی تھی۔ 2019 میں 1.5 کروڑ سے زائد ووٹ لے کر وہ 4 کروڑ عوام کے ملک کے صدر منتخب ہو گئے تھے۔ 20 مئی 2019 کو زیلنسکی نے یوکرین کے صدر کا حلف اٹھا لیا تھا۔ انہوں نے اپنے پہلے خطاب میں قومی اتحاد پر زور دیا، کیونکہ سرونٹ آف دا پیپل کے پاس پارلیمانی نشستیں نہیں تھی، اس لیے جولائی 2021 میں اچانک دوبارہ انتخابات کروا دیے گئے۔ انتخابات میں ان کی جماعت سرونٹ آف دا پیپل نے 450 میں سے 254 نشستیں حاصل کر لیں۔ رپورٹ کے مطابق ان کی انتخابی مہم میں یوکرین کی امیر ترین اور بدعنوان شخصیت ایگور کولوموئسکی نے مبینہ طور پر پیسہ لگایا تھا۔ سوویت یونین کے بعد کی تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ ایک اکلوتی سیاسی جماعت نے قانون سازی کے عمل پر قطعی کنٹرول حاصل کر لیا۔ اپریل 2021 میں زیلنسکی یوکرین کے صدر منتخب ہو گئے۔ چند دن بعد ملک کے اس نامزد صدر کو جو خارجہ پالیسی کے پہلے چیلنج کا سامنا کرنا پڑا وہ یہ تھا کہ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے جنگ زدہ مشرقی یوکرین میں علیحدگی پسندوں کے زیر انتظام علاقوں میں بسنے والے یوکرینی شہریوں کو روسی پاسپورٹ دینے کی پیشکش کر دی۔ زیلنسکی نے پوتن کی اس پیشکش کا مذاق اڑایا تھا اور اپنی فیس بک پوسٹ میں اس کا جواب دیتے ہوئے روسی اور آمرانہ اور بدعنوان حکومتوں سے تنگ روسی شہریوں کو یوکرین کی شہریت کی پیشکش کر دی تھی۔ CNN کے مطابق ولادیمیر زیلنسکی اس وعدے کی بنا پر اقتدار میں آئے تھے کہ وہ مشرقی یوکرین میں جاری کشیدگی ختم کریں گے اور اپنے انتخابی وعدے کے عین مطابق ڈنباس کے مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس مسئلے کے لیے انہوں نے روس کے ساتھ بات چیت کا آغاز کیا اور قیدیوں کا تبادلہ بھی ہوا تھا، مگر یہ کوششیں زیادہ کامیاب نہ ہو سکی تھیں۔ لیکن ان کے دور حکومت میں اب صورتحال اتنی خراب ہو گئی ہے کہ مشرقی حصہ تو دور کی بات پورا یوکرین ہی روس کے رحم و کرم پر پڑ گیا ہے۔ ولادیمیر زیلنسکی ایک ایسے بحران سے دوچار ہو چکے ہیں جسے سرد جنگ کے خاتمے کے بعد سے یورپ میں سب سے بڑا بحران قرار دیا جا رہا ہے۔ 44 سالہ زیلنسکی جب اپنے ملک کی نیٹو اتحاد میں شمولیت کی خواہش کا اظہار کر رہے تھے تو وہیں وہ مغربی رہنماؤں سے یہ بھی کہہ رہے تھے کہ وہ اپنے بیانات سے یوکرین میں خوف کی فضا پیدا نہ کریں۔ زیلنسکی اب یورپ میں ہونے والی نئی جنگ میں مرکزی رہنما ہیں، جنہیں قتل ہونے کا خطرہ بھی لاحق ہے۔ جب صدر زیلنسکی نے یورپی یونین اور نیٹو میں شمولیت کی باتیں کرنا شروع کی تھیں تو ان سے روسی صدر ناراض ہو گئے تھے۔ ان کے مخالفین نے ان پر ناتجربہ کاری کے الزامات بھی لگائے تھے، لیکن جب مغربی ممالک نے یوکرین پر روسی حملے کے حوالے سے بیانات جاری کرنا شروع کیے تھے تو انہوں نے قدر محتاط رویہ اختیار کرتے ہوئے مغربی رہنماؤں سے کہا تھا کہ وہ یوکرین میں خوف کی فضا پیدا کرنے سے باز رہیں۔ انہوں نے قوم کو متحد کرنے کی کوشش کی اور اس مقصد کے لیے اس سال انہوں نے 16 فروری کو یونٹی ڈے منایا تھا، مگر تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔